السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم اسٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے کربلا کا چراغ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم داستان۔ کل والے ناول کا پارٹ 2 ہے یہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل حرم اسٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا وقت تھا اور ان کی زندگی میں ایک خوشی کا لمحہ آیا۔ انہوں نے اپنی شادی شہر بانو سے کی، جو نہایت نیک اور باوقار خاتون تھی۔ شادی سادگی کے ساتھ ہوئی مگر گھر اور خاندان کے ماحول میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اہل بیت اور مدینہ کے لوگ اس موقع پر خوش تھے کیونکہ یہ ایک نیک اور باوقار خاندان کی خوشیوں کا لمحہ تھا۔ شادی کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے ماحول میں عبادت، محبت اور نیکی کی مثال بن گئے۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتے اور ہر وقت خاندان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ ان کے ایک بیٹے تھے حضرت علی اکبر، حضرت علی زید بن عابدین اور ننھے حضرت علی اصغر تھے۔ ان کی بیٹیاں سکینہ اور فاطمہ بھی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو نہ صرف محبت دی بلکہ دین کی تعلیم اور سچائی کی روشنی بھی دی۔ ہر دن ان کے گھر کا ماحول عبادت، قرآن پاک کی تلاوت اور اخلاق کی تعلیم سے بھرا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ بچوں کو صبر، شجاعت اور نیکی کی راہ دکھاتے۔ مدینہ کے لوگ جب یہ سب دیکھتے تو کہتے کہ یہ واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا گھر ہے۔ یہاں محبت، نیکی اور سچائی کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نہ صرف اہل بیت کے لیے بلکہ پورے مدینہ کے لیے سکون اور برکت کا مرکز تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پروان چڑھے۔ دونوں بھائی نہایت نیک، با اخلاق اور عبادت گزار تھے۔ مدینہ کے لوگ ان سے محبت کرتے کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے اعلیٰ نمائندے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو نیکی، صبر اور بہادری کی تعلیم دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عبادت اور اخلاق کی اہمیت سکھاتی تھیں۔ یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں علم، صبر اور شجاعت تینوں صفات جمع ہو گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئے۔ ان کی شخصیت میں وقار، رحم دلی اور سچائی کے ساتھ کھڑے رہنے والے انسان بن گئے۔ لوگ ان سے مل کر محبت اور ادب سیکھتے۔ کچھ برس بعد عراق کے شہر کوفہ کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دینے لگے۔ انہوں نے خطوط لکھے اور درخواست کی کہ آپ یہاں آئیں اور ہماری قیادت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری فیصلہ نہ کیا اور پہلے حالات جاننے کے لیے اپنے رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ابتدا میں لوگوں نے ان کا بہت جوش سے استقبال کیا اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حمایت کا وعدہ کیا۔ مگر حکومت کے نمائندوں نے سختی شروع کر دی تھی۔ لوگوں کو دھمکایا گیا اور بہت سے لوگ خوف کی وجہ سے اپنا وعدہ توڑ گئے۔ آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو ان کا دل غم سے بھر گیا مگر انہوں نے صبر اور حوصلہ دلی سے کام لیا۔ کوفہ کے حالات کے بارے میں خبر ملنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں کوئی خون ریزی یا فتنہ پیدا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔
سب لوگ غمگین تھے مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی اور حکمت کو دیکھ کر سب نے ان کے فیصلے کو قبول کیا۔ مدینہ کی گلیاں اور چہروں کی محبت انہیں رخصت کرتے ہوئے دکھ دے رہی تھی مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا میں جو بھی قدم اٹھانا ہے وہی اصل کامیابی ہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ قیام کیا۔ اس دوران لوگ ان سے ملاقات کے لیے آتے اور دین کے بارے میں رہنمائی کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دلی اور حکمت کے ساتھ سب کو جواب دیتے اور نیکی کی تلقین کرتے۔ یہ وقت سکون اور عبادت کا تھا مگر کوفہ کے خطوط ان کے دل میں فکر پیدا کرتے رہے۔ لوگ لکھتے کہ ہم آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پہلے حالات جاننے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ابتدا میں لوگوں نے جوش و خروش سے ان کا استقبال کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کا وعدہ کیا مگر حکومت کے نمائندوں نے سختی شروع کر دی۔ خوف اور دھمکیوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ شاید پیرا میں نے دوسری دفعہ نوٹ کر لیا تو ان کا دل غم سے بھر گیا مگر انہوں نے صبر اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حق اور سچائی کے راستے پر چلیں گے چاہے خطرہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب اپنا سفر شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کی۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن کی فوج بہت بڑی ہے مگر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ اہل بیت اور بچے بھی ان کے ساتھ تھے اور سب پر صبر اور استقامت کی تعلیم دی جاتی رہی۔ سفر کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راستے میں گرمی، پانی کی کمی اور دشمن کی نظروں سے خوف کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو صبر اور ایمان کی تلقین کی۔ وہ کہتے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور جو بھی ہو ہم حق کے راستے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے ساتھی ہر حال میں ان کے ساتھ تھے اور دل سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ بھی حق کے راستے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی آخری سانس تک لڑنا چاہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے نے کربلا کے میدان میں قیام کیا۔ دشمن کی فوج نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ فوج کی تعداد ہزاروں میں تھی جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف چند درجن ساتھی تھے۔ خیموں میں بچوں اور خواتین کی حالت دیکھ کر دل کانپ اٹھتا تھا مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی۔ ایک رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باقی ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر چاہو تو رات کے اندھیرے میں آپ لوگ یہاں سے نکل سکتے ہو۔ دشمن صرف مجھے اپنے پاس چاہتے ہیں، وہ صرف میرے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی جان بچا کر جا سکتے ہو۔ مگر سب ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم آخر دم تک آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر ان کا دل حوصلے سے بھرا ہوا تھا۔ 10ویں محرم کی صبح طلوع ہوئی۔ کربلا کا میدان ایک عظیم امتحان کے لیے تیار تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے وفادار ساتھی میدان میں اترے اور بہادری سے لڑنے لگے۔ ہر شہید ہونے والا ساتھی یہ ثابت کر رہا تھا کہ سچائی اور حق کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر نے میدان میں قدم رکھا۔ وہ نہایت بہادر اور نیک نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر دشمن کا مقابلہ کیا مگر آخرکار وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اپنے بیٹے کی شہادت دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل غم سے بھر گیا مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ خیموں میں ننھے بچے پیاس سے بے حال تھے مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر میدان میں آئے اور کہا
کہ اس معصوم بچے پر رحم کرو اور اسے پانی دو، مگر دشمن نے بے رحمی دکھائی اور تیر چلایا جو ننھے بچے کو جا لگا۔ یہ کربلا کی سب سے دردناک قربانی تھی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ تر ساتھی اور عزیز شہید ہو چکے تھے۔ میدان میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے تھے۔ باقی ان کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے آخری بار اپنے خیموں کی طرف دیکھا اور پھر بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ جنگ کے دوران انہیں کئی زخم آئے، مگر ان کے لبوں پر اللہ کا ذکر جاری رہا۔ وہ آخر تک صبر اور ایمان کی مثال بنے رہے۔ آخرکار دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے کربلا کے میدان میں اپنی جان قربان کر دی، مگر سچائی، حق اور قربانی کا پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ کربلا کی یہ داستان صرف ایک جنگ کا واقعہ نہیں بلکہ ایمان، صبر اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ آج بھی جب کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل عقیدت اور احترام سے بھر جاتے ہیں، اور دنیا یاد کرتی ہے کہ قربانی، صبر اور حق کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل حرم اسٹوری ہب کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل کا لنک سب دوست آگے سے آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ میرے چینل کو گرو ملے۔ میرے پیچھے بچوں کی بہت زیادہ آوازیں ہوتی ہیں، جس کے لیے بہت معذرت۔ بچے گھر میں ہوتے ہیں، اسکول سے چھٹیاں ہیں، اور جتنا مرضی ان کو چپ کروا لیں وہ نہیں چپ کرتے، اور آپ لوگ پلیز اس چیز کو اگنور کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔ آپ سب بہن بھائی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔